السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے کہ شہباز گل پر جو کیس چلا ہوا ہے، جو اس نے ایک بیان دیا اور اس پر بغاوت کا مقدمہ چل رہا ہے کہ اس نے فوج کے ادارے میں بغاوت کروانے کی کوشش کی ہے. تو پھر اس کو 2 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کو دیا گیا. اس کے بعد پھر اس کو جوڈیشل کیا گیا. پھر دوبارہ انہوں نے استدعا کی ہائی کورٹ اسلام آباد میں. انہوں نے پھر سیشن کو بک کیا کہ یہ کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے، آپ اس کو دیکھیں. تو سیشن نے پھر 2 دن کے لیے پولیس والوں کو دے دیا، لیکن پھر وہ کہہ رہے تھے ان کی طبیعت ناساز ہے. ان پر جو ہے نا جب وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھے تو ان پر تشدد ہوا تھانے میں. تو ان کو پیمز ہاسپٹل میں لے جایا گیا. پھر عدالت میں وہ گئے تو پھر عدالت نے پھر پیمز کی طرف ریفر کیا. تو پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بھائی ان پر اتنا تشدد کیا گیا ہے، سائیکولوجیکل کیا گیا ہے، جسمانی کیا گیا ہے، ایون جنسیاتی کیا گیا ہے، اور یہ سب وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ عمران خان کے خلاف بیانات دے سکیں. تو آج ہم کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ایسا پاسبل ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کیا اس میں کچھ صداقت ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس ملک میں بدقسمتی سے آئین قانون یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ طاقتور ہلکے دلوانا چاہیں یا دینا چاہیں. تاریخ بہت تلخ ہے، اور کل تک یہ جو سمجھ رہے تھے پی ٹی آئی والے کہ ہم اتنے وہ ہیں طاقتور حلقوں کے جو ہے نا بہت چہیتے ہیں، کیا کون کون سے بل لا رہے تھے، تو آج بازی پلٹی تو یار سے بیگانے ہو گئے. اب یہاں پہ ہمارے صورتحال جب آپ دیکھتے ہو مختلف ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے جب ایک ویل نون ہوتا ہے، ویل نون بندہ جس کو پبلک جانتی ہوتی ہے، پھر جب اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے پھر اس پر ہر طریقے سے کیا جاتا ہے. یہاں پر جنسی طریقے سے ٹارچر کرنا وہ بڑا باعث وہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا اس کی تذلیل کر دی ہے، اب یہ کچھ بول نہیں سکے گا، اس کی یہ چیز ہے وہ چیز ہے. یہ بڑا افسوسناک ہے، یہ بہت افسوسناک ہے. ویسے بھی ٹارچر کرنا قانون پولیس کے اگر وہ ہم کہتے بھی ہیں جسمانی ریمانڈ میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو مارا جائے، قانون یہی کہتا ہے. لیکن ہمارا بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ کسی کو سزا ہی نہیں ملتی. جو رولز کی وہ کو وائلیٹ کرے تو یہاں پہ پھر ہر طریقے کا تشدد کیا جاتا ہے. اب اگر یہ قیاس آ رہا ہے، اگر حامد میر جیسا صحافی کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف وہ کیا گیا بلکہ الٹا لٹکا کے مارا گیا، اس نے جو کیا وہ تھا بلنٹ تھا بولنے میں، بہت تلخ وہ کرتا تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ ہم ہمیشہ جو ہے نا ان کے پیارے نہیں رہیں گے. آپ اس وقت تک آزاد ہو، آپ اس وقت تک کھل کر بات کر سکتے ہو جب تک آپ مقتدرہ کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہو. جب آپ ہٹ جاتے ہو تو پھر وہ کوئی اور بن جاتا ہے، تو پھر آپ کی جگہ کوئی اور لے لیتا ہے اور پھر آپ زیر عتاب آ جاتے ہو. ہمارا آج کا جو پروگرام کرنے کا مقصد ہے یا بتانے کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ انسانیت کی تذلیل ہے. طریقہ ہے، اس ملک کا ایک قانون ہے، اس کی جو سزا ہے، چاہے بغاوت کا مقدمہ ہے، کوئی ملک یا کوئی ادارہ بیانات سے کمزور نہیں ہو جاتا. تو کئی ایسے لوگ تھے جو بالکل مانتے نہیں تھے. اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ ملک پر کچھ پڑا یا ادارہ کمزور ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ ایک طریقہ ہے جس کی چلو جو بھی سزا بنتی ہے آپ قانونی طریقے سے دیں، آپ تذلیل تو نہ کریں. اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس کے خلاف ثبوت ہے وہ آ کے بیان دے. سنا ہے پی ٹی آئی والے جا بھی رہے ہیں پولیس کو، وہ بھی دے رہے ہیں. پولیس بیچارے کی کیا اوقات ہے، مجھے پکڑ کے لے جائے، کوئی ان سے آگے اٹھا کے لے جائے، کوئی یہاں پہ تو کون محفوظ ہے، کسی کو کسی بھی وقت اٹھایا جائے، اور طاقتور ہلکے جو چاہتے ہیں وہ کر کے رکھتے ہیں. اب یہاں ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. ایک بندہ ہے جو فارمر پرائم منسٹر کا چیف آف سٹاف ہے اور سب سے بڑی پارٹی خود کو کہلوانے والی کہ اتنی بڑی پوزیشن پہ ہے، وہ نہیں محفوظ ہے. کام کی کیا صورتحال ہوگی جب یہاں بلوچستان والے، وزیرستان والے یہ کہتے تھے کہ بھائی یہاں ایسے ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے،
ہم لوگوں پہ ناانصافی ہوتی ہے. یہ دوسری سیاسی پارٹی والوں کو بھی جب ایسے وہ کیا جاتا تھا تو یہی لوگ مذاق اڑاتے تھے. آج جب خود پر بیتی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ ہے. اب وہ مشکل میں ہے. غلط ہے، چاہے میرے دشمن پہ چاہے میرے مخالف پر ہی کیوں نہ ہو. اگر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے جو کہ کریڈیبل سورسز کہہ رہے ہیں تو پھر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. پی ٹی آئی جا بھی رہی ہے سپریم کورٹ، لیکن سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہاں پہ تو میں نے کہا نہیں ہے کہ قانون بھی غریب کے لیے ہے. تمام یہاں آرٹیکل غریب پر تھوپے جاتے ہیں، طاقتور جو ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور دوسرا یہاں پہ ایک اصلیت آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب مقتدرہ کا ہاتھ وہ ہوتا ہے یا وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے تو پھر تمام ادارے بے بس ہو جاتے ہیں، اور مقتدرہ جو چاہتا ہے آپ کے ساتھ کرتا ہے. اس میں آپ کے ساتھ جسمانی تشدد بھی ہو سکتا ہے، نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے، جنسیاتی بھی ہو سکتا ہے، ہر ٹائپ کا ہو سکتا ہے. اور یاد رکھو جب وہ ٹارچر کرتے ہیں اس وقت پھر کچھ بھی نہیں، آپ جو بھی ان کو لاجک دیں وہ نہیں کرتے. جیسے اٹھایا جاتا ہے، پٹی باندھی جاتی ہے، آپ کو کسی تہہ خانے میں پھینکا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے انویسٹیگیٹو جرنلزم تھوڑی بہت کی ہے تو ہم لوگوں سے جب معلوم کرتے ہیں کیسے ٹارچر کیا گیا، کیسے اٹھایا گیا، تو جو بتاتے ہیں وہ اندوناک کہانیاں تو وہ ہم سن نہیں سکتے ہوتے. تو بہت مختلف ہوتا ہے. اس وقت کچھ بھی وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے. ایک آتا ہے آپ کو اتنا مارتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، آپ جو لاجک دو وہ نہیں مانتے. پھر دوسرا آتا ہے وہ اپنے مطابق بیان دلوانے کی کوشش کرتا ہے. تو اور پھر جو نفسیاتی اٹیک ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ساری زندگی رہتا ہے. اور یہی چیز ہے کہ آپ نے اپنی جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ شخص جو ہوتا ہے اس کے دل میں پھر اداروں کے لیے، قانون کے لیے پھر وہ چیز نہیں رہتی. اور اگر ریاست کہتی ہے کہ میں بھائی ماں باپ ہوں یہاں کی عوام کی، اور کیا ایک ماں یا باپ ایسا کرتا ہے؟ اور جو باپ یا ماں اپنے بچے کے ساتھ ایسا ٹارچر کرتی ہے اس کو پھر بچے کچھ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے ہوتے. تو اگر بچوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں، آپ سے محبت کریں، تو ان کو پیار وہ کرو. وہ غلطی کرتے بھی ہیں تو ان کو سمجھاؤ، ان کو قانون کے مطابق ٹیکل کرو، نہ کہ آپ اس حد تک جاؤ. طریقہ ہوتا ہے، لیکن کسی کی عزت نفس، کسی کو سائیکولوجیکل، کسی کو اس طریقے سے ٹارچر کرنا یہ ہمارا مذہب بھی اجازت نہیں دیتا، قانون بھی اجازت نہیں دیتا، ہمارا آئین بھی اجازت نہیں دیتا، دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا سوائے ان مقتدرہ کے اپنے ایک قانون کی. تو ہم امید کریں گے کہ عوام مل کر تمام چیزوں سے بالائے طاق ہو کر، مقتدرہ کے بھی اپنے لوگ اگر جو سمجھتے ہیں اگر یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ پلٹے، یہ ایک دن ان کے گھر میں سے بھی کسی کے ساتھ ہوگا، تو وہ اس چیزوں سے دور رہیں اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.